شافعہ وہیں بیٹھا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اسے لگا زیان کا فون ہوگا، لیکن فون کسی انجان نمبر سے تھا۔ شافعہ نے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کال پھر کسی نیوز چینل سے تھی۔ شافعہ صاحب، ہم آپ سے آپ کی وائرل ہونے والی تصاویر والی بات کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ شافعہ اٹھ کر کونے میں آ گیا اور سب سے ایک لمبا سانس کھینچ کر بولا، جی کہیے۔ دوسری طرف سے آدمی سوال پوچھا، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے شافعہ صاحب، آپ کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ کون ہے؟ کیا وہ آپ کی کوئی معشوقہ ہے؟ ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے شافعہ دانت بھینچ کا بولا، بیوی ہے وہ میری، اور اپنے یہ گھٹیا الفاظ آئندہ مجھ سے بات کرتے وقت استعمال مت کرنا، ورنہ ایک چینل پر تو کیا سارے چینل پر تمہارا مجرا نشر کرواؤں گا، اور وہ بھی لائیو۔ شافعہ نے دانت پیستے ہوئے کال کاٹ دی، پھر پلٹا نرس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی صدیقی صاحب بھی تھے۔ وہ نرس نور کو امینہ بیگم کے پاس ہٹاتے ہوئے بولی، ہمیں انہیں آپریشن کے لیے لے کر جانا ہے، ان کا بی پی چیک کرنا ہے۔ نور وہاں سے اٹھ گئی۔ شافعہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ صدیقی صاحب سامنے کھڑے تھے۔ نرس بی پی چیک کرنے کے بعد بولی، ان کا بی پی نارمل نہیں ہے، خیر میں انہیں ایک انجیکشن دے دیتی ہوں، پھر ہم انہیں لے کر چلے جائیں گے۔ امینہ بیگم کی آنکھیں بند تھیں۔ نرس نے انہیں انجیکشن دیا۔ دو وارڈ بوائے اسٹریچر لے کر کمرے میں آئے۔ نور ان کی طرف دیکھا، بولی، آپ لوگ باہر چلے جائیے۔ نور نے پریشانی سے شافعہ کی طرف، شافعہ نے اس بات میں سر ہلا کر اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ صدیقی صاحب اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ نور کرسی پر بیٹھ گئے۔ صدیقی صاحب کچھ فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگائے پریشانی کے عالم میں آنکھیں باندھ کیے کھڑے تھے۔ شافعہ ان کے قریب گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولا، آپ پریشان مت ہو، بس دعا کریں۔ صدیقی صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ شافعہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ صدیقی صاحب ٹھہر ٹھہر بولے، آپریشن کے لیے پیسے تم نے جمع کروائے ہیں؟ شافعہ سیدھا ہوا اور گلا کھنگا کر بولا، نہیں میں نے نہیں کروائے۔ صدیقی صاحب اس کی طرف دیکھا، بولے، ریسیپشن پر پیسے جمع کروانے والے کا نام شافعہ وارسی لکھا ہے، تمہارا نام ہی شافعہ ہے نا؟ شافعہ ہلکا سا مسکرائے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پیسے آپ کے بیٹے نے جمع کروائے ہیں۔ صدیقی صاحب نے زیر لب دہرایا، بیٹے نے؟ شافعہ مسکراتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا، کیوں میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں کیا؟ صدیقی صاحب کے ہونٹ کپ کپائے۔ اتنے میں امینہ بیگم کو آپریشن تھیٹر لے جانے کے لیے کمرے سے باہر لایا گیا۔ نور کھڑی ہو کر ان کے پاس آئی اور انہیں آہستہ سے آواز لگائی، ماما۔ لیکن امینہ بیگم بے ہوش تھی۔ اسے بہت طلب تھی کہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے وہ ایک بار ان سے بات کر لے، لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، لیکن نور اس بات سے انجان تھی کہ شاید وہ اب ان سے کبھی بات نہ کر پائے۔ امینہ بیگم کو لے کر کے کشمکش کی گھڑی شروع ہو گئی تھی۔ صدیقی صاحب وہاں سے جاتے ہوئے بولے، میں ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ شافعہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ چلے گئے تو شافعہ نے نور کی طرف دیکھا۔ نور ہاتھ جوڑے ان پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ کچھ پڑھ رہی تھی، آنسو بھی نکل رہے تھے اور ایک ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی۔ شافعہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ نور نے سر نہیں اٹھایا، اسی طرح بیٹھی رہی۔ اس نے ابھی بھی نکاح کی چنری سر پر اوڑھ رکھی تھی۔ شافعہ کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے۔ وہ کچھ دیر اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ جب نور نے نہ کوئی جواب دیا نہ کوئی رد عمل، سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو شافعہ بولا، تم نے کچھ کھایا ہے؟ نور نے کر کے اسے آنکھیں دکھا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور واپس اپنے پہلے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ شافعہ چپ ہو گیا۔ آپریشن 2-2.5 گھنٹے کا تھا۔ شافعہ وہاں سے اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹا تو نور تب بھی اسی طرح بیٹھی تھی۔ شافعہ کے ہاتھ میں جوس اور سینڈوچ تھا۔ شافعہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا، اسے آواز لگائی۔ نور نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس نے دوبارہ اسے آواز لگائی، لیکن اس نے چہرے پر سے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ شافعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چہرے سے ہٹایا تو اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شافعہ گھبرا گیا، کیا ہوا تمہیں؟ اچانک اس طرح کیوں رونے لگی؟ ڈاکٹر باہر آیا تھا کیا؟ کچھ کہا ہے کسی نے؟ نور نے نفی میں گردن ہلائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ماما کو اگر کچھ ہو گیا تو۔ شافعہ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اس نے ہونٹ بھینچے، پھر آہستہ سے نور کے آنسو صاف کیے۔ نور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے ہاتھ نیچے کر لیے، تم اس طرح رونے کی بجائے ان کے لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ نور نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ شافعہ سینڈوچ کھولتا ہوا بولا، اب جلدی سے یہ کھا لو۔ نور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں مجھے نہیں کھانا۔ شافعہ نے بہت اصرار کیا لیکن اس نے نہیں کھایا۔ اچھا یہ جوس پی لو پلیز۔ نور نے پھر نفی میں سر ہلایا تو شافعہ اسے دیکھتا ہوا بولا، کچھ دیر پہلے میں نے تمہارے ماما سے بہت سے وعدے کیے ہیں، نور ان وعدوں کو پورا کرنے کی شروعات تو کرنے دو مجھے۔ نور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، لوگ تو سفر کے آغاز میں ہی چھوڑ جاتے ہیں،
تم وعدے نمانے کی بات کر رہی ہو؟ شافعہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا میں نہیں چھوڑوں گا، یقین رکھو۔ نور اس پاس سے نظر ہٹائی بلکہ جھکاتے ہوئے بولی یقین نہیں کر پاؤں گی میں۔ شافعہ نے سانس کھینچا ٹھیک ہے مت کرو نا یقین۔ پھر جوس نور کے ہاتھ میں پکڑایا پیو اسے۔ اس دفعہ نور نے ضد نہیں کی اور جوس کے ایک دو گھونٹ لے کر رکھ دیا تو شافعہ کو کچھ تسلی اس نے اتنے میں صدیقی صاحب بھی واپس آ گئے۔ کچھ دیر خاموشی سے گزرے، نور آنکھیں باندھ کر دعا میں مصروف تھی۔ آپریشن 2.5 گھنٹے کا تھا لیکن 1 گھنٹے بعد ہی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلا۔ آئے نور، شافعہ، صدیقی صاحب تینوں کھڑے ہو گئے۔ آئے نور اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ صدیقی صاحب اور شافعہ ڈاکٹر کی طرف بڑے۔ ڈاکٹر نے صدیقی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپریشن کے بیچ میں ہی ان کی حالت مزید خراب ہونے لگی، بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ہم ان کو بچا نہیں پائے۔ نور ایک جھٹکے سے سکتے کے عالم میں کرسی پر گری۔ صدیقی صاحب لڑکھڑائے۔ شافعہ نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا اور کرسی پر بٹھایا۔ وہ سر پکڑ کر رونے لگی۔ شافعہ نے نور کی طرف دیکھا، وہ سکتے کے عالم میں تھی، جو آنسو کب سے جاری تھے وہ اچانک بند ہو گئے تھے۔ شافعہ صدیقی صاحب کو سنبھال رہا تھا لیکن اس کی نظریں آئے نور پر تھی جو بے سود سی بیٹھی تھی۔ وہاں ان دونوں کو سنبھالنے کے لیے وہ اکیلا ہی تھا۔ شافعہ کو نور ٹھیک نہیں لگی۔ اتنے میں آپریشن تھیٹر سے امینا بیگم کو اسٹریچر پر لایا گیا۔ ان کا منہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ نور فوراً اٹھی اور دیوانہ وار اسٹریچر کی طرف بھاگے۔ شافعہ اس کی طرف دوڑا۔ نور نے امینا بیگم کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا اور دیوانہ وار میں بولی ماما اٹھیے ماما، آپ مجھے اس وقت نہیں چھوڑ کے جا سکتی۔ ماما اٹھی، وہ دوڑے مار کر چیخ رہی تھی۔ شافعہ نے اسے بازو سے پکڑا تو اس نے شافعہ کا ہاتھ جھٹکا۔ ماما اٹھیے ماما پلیز، ابھی نہیں ماما۔ ماما میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کے بغیر رہنا نہیں آتا ماما۔ آپ اپنی بیٹی کو اس مشکل میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ آپ جو چاہتی تھی میں نے وہ بھی کر لیا، تو آپ مجھے اس طرح چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ مجھے ہی کیسے جا سکتی ہیں آپ مجھے چھوڑ کے؟ ماما میں کیسے رہوں گی؟ آپ نے ذرا سا بھی نہیں سوچا؟ نور اسٹریچر کو نہیں چھوڑی تھی۔ شافعہ نے اس کے ہاتھ سے اسٹریچر چھڑوا کر اسے اپنی طرف گھمایا تو وہ شافعہ پر چیخی میں اپنی ماما سے بات کر رہی ہوں، تو مجھے ان سے بات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ چھوڑو مجھے۔ اس نے شافعہ کو دھکا دیا تو شافعہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولا وہ چلی گئی ہے نور، وہ جس کی امانت تھی اس نے انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا ہے۔ تمہارے یا ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا جو وقت مقرر ہے اسے تب ہی جانا پڑتا ہے۔ نور نے سکتے کے عالم میں اس کی بات سنی، اس کی باہوں میں جھول گئی۔ پاکستان کے تقریباً سارے نیوز چینل پر یہ بات پھیل گئی تھی کہ شافعہ وارثی کی جس لڑکی کے ساتھ تصاویریں پھیلی ہیں وہ اور کوئی نہیں، اس کی بیوی ہے۔ نیوز چینل والے اس خبر کو اور مرچ مسالے لگا کر پیش کر رہے تھے۔ تیمور صاحب تک جیسے ہی خبر پہنچی ان کا غصہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ ہاتھ و تب ہوئی جب شافعہ نے ان کی کال اٹھانے کی وجہ اپنا موبائل ہی بند کر دیا اور جب دوبارہ موبائل آن کیا تب بھی ان کی کال نہیں اٹھائی۔ جب شافعہ نے زیان کو کال کی تھی تب زیان ایک میٹنگ میں تھا اور کینیڈا پہنچ کر وہ ہوٹل میں تھا جب سیڑھی سے اترتے ہوئے اس کا موبائل گر گیا۔ جب سے اس کا موبائل بار بار بند ہو رہا تھا۔ زیان فارغ ہو کر جب ہوٹل پہنچا اور موبائل چارج پر لگا کر آن کیا تو شافعہ کی اتنی ساری کال و میسیج دے کر اسے پریشانی نے گھیر لیا۔ اس نے فوراً ہوٹل کے فون سے شافعہ کو کال کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس سے پہلے اس نے دوسرے میسیج چیک کیے۔ اس نے سب سے پہلے حیدر صاحب کا فون آیا ہوا تھا۔ میسیج دیکھا، انہوں نے اسے کوئی لنک سینڈ کیا تھا۔ اس نے لنک کھولا تو شافعہ اور آئے نور کی وائرل ہوئی تصویریں سامنے آئی جس پر میڈیا اور عام لوگوں نے طرح طرح کے تبصرے کیے ہوئے تھے۔ زیان کے آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ فوراً کمرے میں موجود فون کی طرف بھاگا کیونکہ اگر وہ اپنے موبائل سے کام کرتا تو موبائل بند ہو جاتا۔ زیان ابھی تک شافعہ اور نور کے نکاح والی خبروں سے بے خبر تھا کیونکہ دوسرے میسیج اس نے کھولے ہی نہیں تھے۔ اس نے تیزی سے شافعہ کا نمبر ملایا۔ اس وقت پاکستان میں رات کا 1 بجا تھا۔ شافعہ باقی صاحب اس وقت صدیقی صاحب کے گھر میں موجود تھے، کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ شافعہ نے دیکھا کسی انجان نمبر سے کال ہے، اسے لگا پھر کسی نیوز چینل والوں کا نمبر ہوگا، اس لیے وہ گھر سے باہر آ گیا اور کال ریسیو کر کے کان سے لگائے۔ دوسری طرف سے زیان کی آواز گونجی، شافعہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری اور آئے نور کے ساتھ تصویر کس نے نیوز چینل پر چلائی؟ شافعہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا یہ سب مجھے نہیں پتا، میں ابھی دوسرے معاملوں میں الجھا ہوا ہوں۔ زیان نے پریشانی سے پوچھا کن معاملوں میں اور کیا ہوا ہے؟ شافعہ نے اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹے، میرا اور آئے نور کا نکاح ہو گیا ہے۔ زیان کو آس پاس سب کچھ دھندلاتے ہوئے لگا، اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے، اس لیے بولا کیا کہا ہے تم نے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ شافعہ پھر سے بولا میں نے آئے نور سے نکاح کر لیا ہے۔ زیان کے کانوں میں کڑواہٹ اتری تھی۔ مذاق کر رہی ہو؟ شافعہ چڑ کر بولا یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ زیان چیختے ہوئے بولا تو پھر تم یہ کیا بول رہے ہو کہ تمہاری اور آئے نور کا نکاح ہو گیا؟
اس طرح اچانک یوں کسی کو بنا بتائے سب کیسے ہو سکتا ہے؟ زیان بوکھلائر کا شکار ہوا۔ شافعہ نبی میں گردن ہلا کر بولا تمہیں نہیں پتہ یہاں ایک دن میں کیا کیا ہو گیا؟ زیان خاموش رہا۔ نور کی ماما کی بے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ زیان کے ساتھ ایک اور بم پھوٹا۔ زیان کے سکتے کے عالم میں پوچھا کیسے؟ شافعہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ہارٹ اٹیک ہوا تھا انہیں۔ زیان خاموش رہا۔ پھر شافعہ دوبارہ بولا یہاں حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ نور اور مجھے اچانک نکاح کرنا پڑا۔ میں تمہیں کال کر رہا تھا لیکن تمہارا موبائل مستقل بن جا رہا تھا اور وہ تصویریں، معاملہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ تم آؤ گے تو بتاؤں گا۔ زیان کچھ دیر سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر بڑھائی ہوئی آواز میں بولا میں آ رہا ہوں پہلی فلائٹ سے۔ یہ بول کر اس نے کال کاٹ دی۔ شافعہ نے موبائل جیب میں رکھ لیا۔ آدھی رات میں شافعہ نے تہمینہ بیگم کے نمبر پر کال لگائی۔ کال اٹھا لی گئی۔ وہ شاید اس کی کال کی منتظر تھی۔ شافعہ تم کہاں ہو اور فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ یہ سب کیا چل رہا ہے بیٹا؟ انہوں نے سوالوں کی بوچھار کی۔ شافعہ نے سانس کھینچ کر آنکھیں بند کی۔ کہانی ایک دن کی ہے ماما، لیکن کافی لمبی ہے، ابھی سنانے کا وقت نہیں ہے۔ تہمینہ بیگم اس کی آواز سن کر بولی تم ٹھیک تو ہو بیٹا؟ شافعہ کندھے جھکا کر بولا پتہ نہیں۔ تہمینہ بیگم اس سے کچھ اور پوچھتے اس سے پہلے تیمور صاحب نے ان کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور شافعہ پر داڑے۔ یہ شام سے کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ آخر کیا چاہ رہی ہو تم؟ ذرا سے شہرت ملی ہے، اسے کیا ڈبونا چاہتے ہو؟ اور آخر کون ہے یہ سڑک چھاپ لڑکی جسے تم اپنی بیوی کہتے پھر رہے ہو؟ شافعہ کی رگے کی پہلی بات تو یہ کہ وہ لڑکی میری بیوی ہے، آپ کے گھر کی بہو۔ بے شک میں اسے نہیں کہوں گا لیکن وہ میری بیوی ہے۔ اس کا نام آئے نور شافعہ وارثی ہے، سمجھے آپ؟ تیمور صاحب داڑے۔ وہ جو بھی اس سے فارغ اور کسی ایلی گیلی لڑکی کو میں اپنے گھر کی بہو ہرگز تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ خبر ابھی حویلی تک پہنچی نہیں ہے۔ اگر بی اماں کو یہ سب پتہ چل گیا تو کتنا دل برداشتہ ہوں گے وہ تم نے سوچا ہے؟ تم ایک بات کان کھول کر سن لو شافعہ، میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں مانوں گا اور نہ ہی وہ کبھی میرے گھر میں قدم رکھے گی۔ شافعہ طنزیہ صاحب شاید بول رہے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں نہیں اپنے گھر میں رہتا ہوں، اور یہ بات تو آپ بھول ہی جائیے کہ میں اپنی بیوی کو آپ کے گھر کی شکل بھی دکھاؤں گا۔ آپ کا گھر آپ کو مبارک ہو تیمور صاحب۔ شافعہ نے دانت پیستے ہوئے کال کاٹ دی۔ صبح تک حویلی میں بھی شافعہ کی شادی کی خبر پہنچ گئی۔ بی اماں عائشہ بیگم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ بی اماں ہر کسی پر داڑھی تھی۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اس خاندان میں؟ یہ شافعہ چاہتا کیا کہ اس لڑکی سے نکاح کر کے بیٹھ کر، یہی وجہ تھی اس کے انکار کی۔ ہم نے تو سارے خاندان میں ارحام اور شافعہ کی شادی کی خبر بھی پھیلا دی، اب کیا منہ دکھائیں گے ہم سب کو؟ عائشہ بیگم روتے ہوئے بولی اماں میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ اب وہ تو پہلے ہی شافعہ کے لیے عادی ہو چکی ہے، اب اسے شافعہ کی شادی کا پتہ چلے گا تو کیسے برداشت کر پائے گی وہ؟ ابراہیم صاحب سامنے سر تھامے بیٹھے تھے۔ بی اماں کو دیکھتے ہوئے بولے ارحام سے شادی کے لیے تو وہ پہلے ہی راضی نہیں تھا اماں، آپ لوگ ہی زبردستی کر رہے تھے، لیکن میں نے یہ سب کبھی نہیں سوچا تھا کہ شافعہ اس طرح شادی کر لے گا۔ یقیناً بات کچھ اور ہے۔ بی اماں غصے سے چیتے ہوئے بولی ارے میاں یہ اب اس نے پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا کہ کس طرح ہمیں سارے خاندان میں ذلیل اور رسوا کرے گا، تبھی تو اس نے پہلے ہی گھر چھوڑ دیا تھا تاکہ کوئی اسے کچھ نہ کہے۔ لیکن میں شافعہ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، بس ختم اس کا اور ہمارا رشتہ۔ ابراہیم صاحب صوفے پر سے اٹھتے ہوئے بولے اماں ہر بات میں رشتے ختم کرنے کی بات مت کیا کریں، اس نکاح کی ضرورت کوئی وجہ ہوگی، ورنہ شافعہ اس طرح کبھی نہیں کرتا۔ عائشہ بیگم روتے ہوئے بولے ہماری بیٹی کی زندگی جو برباد ہوئی آپ کو وہ نظر نہیں آتا، آپ کو بس شافعہ کی لگی ہوئی ہے۔ ابراہیم صاحب غصے میں بولے عائشہ تم ہر بات میں رونا دھونا مت مچایا کرو، ہماری بیٹی کے نصیب میں جو لکھا ہوگا اسے وہی ملے گا، زبردستی کچھ نہیں ہوتا۔ میں شافعہ سے بات کرتا ہوں، خبردار مجھے اب تمہارے داڑے مارنے کی آواز آئی۔ ابراہیم صاحب غصے سے چلے گئے تھے۔ ظہر ہوتے ہی ارمینہ بیگم کو دفنا دیا گیا تھا۔ شافعہ صدیق صاحب کا کندھا تھامے انہیں گھر لایا اور انہیں ان کے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لٹا دیا۔ آہستہ آہستہ سب مہمان بھی جانے لگے۔ زیان کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نور کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ شافعہ نور کے کمرے کے باہر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹا کر اندر ہوا۔ نور کمرے میں اکیلی تھی اور گھٹنوں میں سر رکھے بیٹھی تھی۔ شافعہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر اس کے کمرے پر دوڑائی اور آہستہ سے کچھ فاصلے پر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھی تھی جو ویسے کی ویسے ہی بڑی تھی۔ شافعہ نے اسے پکارا آئے نور۔ نور نے سر اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ ہو کر سوجی ہوئی تھی۔ شافعہ کو دیکھا وہ پھر رو دی۔ میری ماما مجھے چھوڑ کر چلی گئی شافعہ، میری ماما چلی گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شافعہ کو تکلیف ہوئی۔ شافعہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کا سر تھام کر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ نور لگاتار رو رہی تھی۔
انہوں نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں کیسے رہوں گی، ان کے بغیر وہ مجھے چھوڑ کر ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ وہ کہتی تھی نور تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم مت رویا کرو۔ میں روتی تھی تو میرے پاس آ جاتی تھی، اور اب میرے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ وہ شافعہ کے کندھے پر سارا کا دیوانہ وار رو رہی تھی۔ شافعہ نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے سر پر دوپٹہ تھا۔ شافعہ آہستہ سے بولا تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو نور کہ انہوں نے تمہارے بارے میں نہیں سوچا؟ انہوں نے اپنی آخری وقت میں بھی صرف تمہارے بارے میں سوچا ہے نور۔ انہیں پتہ تھا ان کے بعد تم اکیلی ہو جاؤ گے، اس لیے تو انہوں نے تمہیں مجھے سونپ دیا، اور پھر جانا تو ہر ایک کو ہوتا ہے۔ اللہ اگر ہم سے ایک سہارا چھینتا ہے تو دوسرا بھی تو دے دیتا ہے۔ انہیں تمہارے رونے سے تکلیف ہوتی تھی نا، تو تم کیوں رو کر انہیں تکلیف پہنچا رہی ہو؟ شافعہ کا ہاتھ نور کے سر پر تھا، وہ اب خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ شافعہ کچھ دیر ٹھہرا، پھر آہستہ سے بولا مت رویا کرو نور، مجھے بھی تمہارے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ نور نے آنکھیں کھولی اور آہستہ سے اس سے الگ ہوئی۔ ایک سحر تھا جو ٹوٹا تھا۔ نور نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ شافعہ تھوڑا پیچھے ہوئے، شافعہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شافعہ اس کی طرف دیکھا، بولا جاؤ منہ دھو کر آؤ، پھر کھانا کھا لو، تمہارے بابا نے بھی کچھ نہیں کھایا، تم انہیں اسی طرح بھوکا رکھو گی کیا؟ نور نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے آنسو صاف کیے اور منہ دھونے جانے کے لیے اٹھ گئی۔ اس نے ابھی بھی کال والا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ شافعہ نے اسے جاتے دیکھا تو آنکھیں بند کر کے پیچھے کی طرف گردن جھکاتے ہوئے بولا زیان ایئرپورٹ پر گردن جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر زیان کو دیکھتے ہوئے پھر اٹھ کر زیان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ زیان اسی طرح گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ اس لڑکی نے اسے مخاطب کیا اوکے۔ زیان نے گردن اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس لڑکی نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور اوپر ایک لمبا سا اپر تھا۔ اسے دیکھا زیان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یورپین سے ہے یا ایشیائی۔ لڑکی مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زیان نے گردن اسپات میں ہلا کر آہستہ سے کہا یا آئی ایم اوکے۔ اس لڑکی نے زیان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ زیان کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس لڑکی سے چڑ ہوئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، کہا پاکستان، اور وہاں سے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی اسے دیکھتے ہوئے انگریزی میں بولی میں نے سنا ہے پاکستان کے لوگ بہت سویٹ ہوتے ہیں، لیکن تمہیں دیکھا تو ایسا نہیں لگتا۔ زیان نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا، پھر بولا ہاں ہم بہت سویٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے۔ کیا آپ پلیز خاموش رہ سکتی ہیں؟ زیان آپ اپنی عادت کے برخلاف برتاؤ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی کندھے اچکا کر بولی اوکے سوری۔ زیان واپس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ لڑکی دوبارہ بولی آئی ایم فرام اٹلی، لیکن میرے گرینڈ فادر پاکستان سے تھے۔ زیان نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہا۔ وہ لڑکی انگریزی میں بولی میں سائیکالوجسٹ ہوں۔ زیان نے آنکھیں گھما کر کہا تو کیا میں آپ کو نفسیاتی لگ رہا ہوں؟ وہ لڑکی ہنسی، پھر اپنی ہنسی سمیٹتے ہوئے بولی نہیں، میں بس تمہاری نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ زیان آگے بڑھ کر کے بولا اچھا تو پھر کیا سمجھ لیا تم نے؟ وہ لڑکی کندھے اچکا کر بولی ہاں تھوڑا بہت، ابھی میں سیکھنے کے مراحل پر ہوں، تو ہو سکتا ہے غلط اندازہ لگایا ہو میں نے تمہارے بارے میں۔ زیان اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو کیا اندازہ لگایا ہے تم نے میرے بارے میں؟ وہ لڑکی دلچسپی سے زیان کی طرف گھومی اور پھر آہستہ سے بولی کسی لڑکی کا معاملہ ہے۔ زیان کے تاثرات بدلے، وہ اس کی بات کو فوراً رد کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی سے جھوٹ بولنے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، اسی لیے وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا ہاں تقریباً۔ اس لڑکی نے اپنا اندازہ صحیح ہونے پر تالی ماری اور مسکرائی۔ زیان نے اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو اس نے فوراً اپنی مسکراہٹ سمیٹی پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، گلا کھنگا کر بولی اس نے چھوڑ دیا یا تم نے؟ زیان نے بھویں سکھ کر اس کی طرف دیکھا تم کیوں پوچھ رہی ہو یہ سب؟ وہ لڑکی پرجوش انداز میں بولی میں سائیکالوجسٹ ہوں، کیا پتہ تمہارا مسئلہ حل کر دوں۔ زیان سیدھا ہوا اور اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس لڑکی کی دلچسپی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بولی محبت کرتے تھے اس سے؟ زیان کا چہرہ سپاٹ تھا، اس دفعہ اس نے لڑکی کے اوپر غصہ کرنے کی بجائے آہستہ سے نفی میں گردن ہلائی۔ اس لڑکی نے حیرت سے زیان کی طرف دیکھا، جب محبت نہیں کرتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ زیان کندھے اچکا کر بولا وہ مجھے اچھی لگتی تھی، بس شادی کرنا چاہتے تھے تم اسے؟ زیان اپنے ناخن پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا سوچ سکتا تھا۔ وہ لڑکی ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی محبت نہیں کرتے تھے، پر اچھی لگتی تھی۔ صرف اچھی لگتی تھی یا پھر بھی شادی کرنے کا سوچ سکتے تھے؟ تو پھر شادی کی کیوں نہیں؟ زیان نے اوپر کی طرف دیکھا، اس کی شادی ہو گئی۔ وہ لڑکی کرتے ہوئے بولی یہ تو بڑا
بوڑھا ہوا لیکن تمہیں تو اس سے محبت نہیں تھی نا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ ضیاء نے کندھے اچکائے۔ ہاں محبت نہیں تھی، لیکن وہ مجھے اچھی بھی تو لگتی تھی۔ وہ لڑکی ضیاء کی طرف پوری طرح گم کا بولی، محبت میں اور کسی کے اچھا لگنے میں فرق ہوتا ہے، اور میں ایک بات گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں اس لڑکی سے محبت نہیں تھی۔ ضیاء کندھے اچکا کر بولا، ہاں تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں تھی محبت، مجھے شافیہ کے علاوہ کسی سے بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکی حیرت سے بولی، شافیہ کون ہے؟ ضیاء کی آنکھوں میں چمک آئی تھی، میرا بھائی ہے۔ وہ جب بھی کسی کو شافیہ کے بارے میں بتاتا تھا وہ یہی کہتا تھا میرا بھائی ہے، کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا دوست ہے۔ اس لڑکی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، وہ اچھا تمہارا بھائی ہے؟ ضیاء نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی ضیاء کے بغور دیکھتے ہوئے بولی، اچھا یہ بتاؤ کبھی تم سے کسی لڑکی کو محبت ہوئی ہے؟ ضیاء مصروف سے انداز میں نفی میں گردن ہلانے والا تھا۔ وہ لڑکی پھر ضیاء کو بغور دیکھتے ہوئے بولی، سچ سمجھ کر جواب دینا۔ ضیاء نے رک کر ایک لمبا سانس کھینچا، نیچے دیکھتے ہوئے آہستہ سے گردن اس بات میں ہلا کر بولا، ہاں ہوئی ہے۔ اس لڑکی نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا؟ ضیاء نے فرش پر نظر جماتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی، ہاں، اور تم نے اس لڑکی کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا؟ ضیاء نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، تم یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ لڑکی فخریہ انداز میں کرسی سے ٹیک لگا کر بولی، بس پتہ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہوں میں، مستقبل کی بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہوں میں۔ ضیاء کے چہرے پر ہنسی آئی، اسے اپنا خود کو مشہور اور معروف بزنس مین ضیاء حیدر کہنا یاد آیا۔ وہ لڑکی واپس ضیاء کی طرف گھومی، ہاں تو ہم کہاں تھے؟ ضیاء سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، میری محبت کو ٹھکرا دینے والے۔ وہ لڑکی پھر بولی، ہاں تم نے اس لڑکی کی محبت کو ٹھکرا دیا، اس کا نام کیا تھا؟ ضیاء بم اٹھاتے ہوئے بولا، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس لڑکی نے آنکھیں گھمائی، مت بتاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ وہ لڑکی تم سے اب بھی محبت کرتی ہے؟ ضیاء نے لاتعلقی سے کندھے اچکائے، مجھے نہیں پتا۔ وہ لڑکی سوچتے ہوئے بولی، اچھا تمہیں پچھتاوا ہے محبت ٹھکرانے کا؟ ضیاء فوراً نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے اس وقت یہ سب بس ایک وقتی جذبہ لگا تھا۔ وہ لڑکی بولی، لیکن ہو سکتا ہے وہ سچ میں تم سے محبت کرتی ہو۔ ضیاء خاموشا، تم نے محبت کو ٹھکرا دیا، زندگی نے تم سے تمہاری پسند بھی چھین لی۔ تمہیں پتہ ہے جو محبت کو ٹھکراتا ہے پھر وہ درد کا بھکاری بن جاتا ہے، وہ محبت کی تلاش میں جگہ جگہ گھومتا ہے، لیکن محبت اس سے روٹھ جاتی ہے، اور محبت جس سے روٹھ جائے پھر وہ اسے کہیں چین نہیں آتا۔ محبت صرف اسی در پر ہوتی ہے جہاں پر آپ نے اسے ٹھکرایا تھا، باقی سب تو محض آنکھوں کا دھوکہ ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، پسند ہزاروں آ جائے لیکن محبت صرف ایک ہی ہوتی ہے، دل پر مہر صرف ایک شخص کی لگتی ہے۔ اس لڑکی نے ضیاء کے آگے چٹکی بجائی تو اچانک جیسے اس کا سر ٹوٹا، ضیاء کو دھندلاہٹ محسوس ہوئی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کچھ سمجھ آیا مسٹر؟ ضیاء سر جھٹک کر بولا، تم سچ میں اٹلی سے ہو؟ اس لڑکی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ضیاء آنکھیں بڑی کر کے بولا، تمہیں اتنا فلسفہ کیسے آتا ہے؟ ضیاء کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ لڑکی مسکرا کر اٹھتے ہوئے بولی، محبت سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ ضیاء کھڑے ہو کر حیرت سے بولا، تو کیا تم بھی اس محبت نامی بلا کا شکار ہوئی ہو؟ اس لڑکی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں نیچے جھکائی، میری فلائٹ کا وقت ہو گیا، تم پر پریکٹس کر کے مزہ آیا، لیکن ایک مشورہ دینا چاہوں گی، اصل در پر لوٹ جاؤ، ہو سکتا ہے محبت بھی تمہاری منتظر ہو، اس کے روٹنے سے پہلے تم اس سے منا لو۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر وہاں سے چلے گی۔ ضیاء نے کن پٹی پر ہاتھ پھیرا، اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ بھی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے سوچا، تھی یہ سائیکالوجسٹ لیکن باتیں اس نے فلسفے کی ہیں، اور مزاج اس کا اردو ادب والا تھا۔ آخر یہ لڑکی میرے ساتھ کیا کر گئی؟ ضیاء نے سر تھاما، اب مجھے کچھ کھا لینا چاہیے، بہت ویکنیس ہو رہی ہے، مسٹر ہٹلر کی مسز نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ شکر ہے یہ لڑکی مل گئی، دماغ تھوڑا ہلکا ہوا، لیکن یہ فلسفہ جو میرا دماغ میں بڑھ گیا ہے اس کا کیا؟ ضیاء نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے، یا اللہ میرے اپنے اس بندے پر، یا اللہ اپنے اس بندے پر کرم کر، بڑی الجھن کا شکار ہے۔ بس ضیاء سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ آئی نور باتھ روم سے باہر آئی تو شافیہ اچانک سیدھا ہوا۔ شافیہ ٹرے اس کی طرف بڑھا کر بولا، بابا کے لیے کھانا لے جاؤ، انہوں نے کب سے کچھ نہیں کھایا، اور تم بھی کھا لو۔ نور اس کے ہاتھ میں ٹرے دے کر بولی، میں کیسے بابا کے پاس جاؤں؟ شافیہ نے بمسمٹی، کیا مطلب میں کیسے جاؤں؟ تم بیٹی ہو ان کی؟ نور نفی میں گردن ہلا کر بولی، میں نہیں جاؤں گی، وہ مجھے دیکھ کر غصہ کریں گے، اگر ان کی طبیعت خراب ہوگی تو۔ شافیہ نے ٹرے اس کی طرف بڑھائی، کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ نور نے شافیہ کی طرف دیکھا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔
نور کمرے سے نکل گئی، باہر جا کر وہ صدیقی صاحب کے کمرے کے آگے رک گئی اور شافیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ شافیہ نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تو اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ شافیہ باہر ہی رک گیا، اندر نہیں گیا۔ صدیقی صاحب بار بار ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ نور آہستہ سے آگے بڑھی اور ٹری بیڈ پر رکھ کر صدیقی صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں پکارا، بابا۔ صدیقی صاحب اچانک سیدھے ہوئے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے دوسری طرف منہ کر کے آنسو صاف کیا اور جلدی سے اپنا چشمہ پہنا۔ انہیں دیکھ کر نور نے بہت مشکل سے خود کو قابو کیا۔ پھر نور ان کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے بولی، ماما، بابا کھانا کھا لے۔ صدیقی صاحب نے نفی میں گردن ہلائی، مجھے بھوک نہیں۔ نور اصرار کرتے ہوئے بولی، تھوڑا سا کھا لے بابا۔ صدیقی صاحب خاموش رہے۔ نور نے ہونٹ بھینچے، میں نے بھی اب تک نہیں کھایا بابا۔ صدیقی صاحب نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر سانس کھینچ کر ٹرے آگے کرتے ہوئے بولے، چلو شروع کرو۔ نور نے اس بات میں گردن ہلائی اور جلدی سے ایک نوالا توڑ کر صدیقی صاحب کی طرف بڑھایا۔ صدیقی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نوالا منہ میں لیا اور اچانک وہ گردن جھکا کر رو دیے۔ انہیں دیکھا نور نے بھی ضبط نہ ہوا اور رو دی۔ صدیقی صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کا سر تھپتھپایا۔ صدیقی صاحب نے اپنا چشمہ اتار کر بڑھ کر اپنی آنکھیں صاف کی، پھر نور کا سر تھپتھپایا، چلو بس اب کھانا کھا لو۔ نور ان سے الگ نہیں ہوئی اور روتے ہوئے بولی، بابا مجھے ماما یاد آ رہی ہیں، وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں۔ صدیقی صاحب خاموش تھے، پھر اس کا سر اپنے سینے سے اٹھایا۔ وہ نور کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے، سپاٹ چہرے سے بولے، جانے والے کو کوئی روک نہیں سکتا، ہم صرف دعا کر سکتے، تم بھی اس کے لیے دعا کرو۔ ایک پل میں ان کا انداز بدل گیا تھا۔ کھانے کی پلیٹ نور کی طرف بڑھائی، کھانا کھاؤ۔ نور ایسی بیٹھے انہیں دیکھتے رہی۔ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا۔ صدیقی صاحب نے جب دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر نور کی طرف بڑھایا۔ نور نے کھا لیا۔ صدیقی صاحب نے 2-3 نوالے اسے کھلائے۔ نور نے پھر ان کا ہاتھ روک دیا، بس بابا اور نہیں کھانا، اب آپ کا۔ صدیقی صاحب نے بھی چند نوالے لے کر چھوڑ دیا۔ نور صدیقی صاحب پر نظر جمائے، ان کے لفظوں کی منتظر تھی کہ وہ اس سے کچھ تو کہے، لیکن صدیقی صاحب نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھول کر شافیہ اندر داخل ہوئے۔ صدیقی صاحب اور نور دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ شافیہ نے پہلے نور کو دیکھا، پھر صدیقی صاحب کو گلا کھنگا کر بولا، انکل میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ صدیقی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا، پھر نور کی طرف دیکھا، بولے، جاؤ نور اپنا سامان پیک کرو۔ نور نے بے یقینی سے صدیقی صاحب کی طرف دیکھا۔ شافیہ کو بھی حیرت ہوئی، بابا میں کیوں سامان پیک کروں؟ صدیقی صاحب شافیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں اب اپنے شوہر کے گھر جانا ہے۔ شافیہ آگے آتا ہوا بولا، انکل اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ نور کو کچھ دیر اپنے پاس رکھے، میں پھر لے جاؤں گا اسے۔ نور بھی فوراً بولی، ہاں بابا میں ابھی آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ صدیقی صاحب نفی میں گردن ہلا کر بولا، اللہ نے اگر کسی معجزے کے تحت تم دونوں کا نکاح کروا دیا ہے تو میں کوئی بیوقوفی نہیں کرنا چاہتا۔ شافیہ نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ صدیقی صاحب کھڑے ہوتے ہوئے بولے، مطلب یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اب کوئی دھوکہ ملے، اس لیے وقت پر جو کام ہو جائے وہ بہتر ہے۔ شافیہ سانس کھینچتا ہوا بولا، آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں نور کو چھوڑ کر نہ چلا جاؤں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے نکاح نور کو چھوڑنے کے لیے کیا ہے؟ صدیقی صاحب سانس کھینچ کر آگے بڑھتے ہوئے بولے، تم جتنے بڑے آدمی ہو نا، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تم نے نور سے شادی کر لی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس شادی کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے ہم نہیں جانتے۔ ہماری پہلے ہی اچھی خاصی بدنامی ہو چکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اب مزید کچھ ہو، کیونکہ اب کی بار میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ شافیہ نے آگے بڑھ کر صدیقی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو کچھ ہوا اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا، جو ہوا قسمت میں لکھا تھا، اور جہاں تک یہ میڈیا والا معاملہ ہے میں یہ سب سنبھالوں گا، اور آپ دیکھیے گا جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس سے اگر میں نے ایڑیاں نہ رگڑوا لی تو میرا نام بھی شافیہ وارسی نہیں۔ صدیقی صاحب نے گردن ہلائی، تم امیر آدمی ہو، پیسے سے سکون بھی خرید سکتے ہو، ہم اتنے امیر نہیں، ہمیں سکون کسی بھی طرح نہیں ملتا۔ شافیہ تنزیہ حساب غلط سوچتے ہیں، انکل سکون خریدنا تو کسی کے پاس میں نہیں، اور آپ اطمینان رکھیے اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ شافیہ صدیقی صاحب کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ نور کو روکنے پر راضی نہیں ہے، اس لیے شافیہ نے نور کی طرف دیکھ کر کہا، نور جاؤ اپنا سامان پیک کرو، ہم کچھ دیر میں نکل رہے ہیں۔ نور بلکتی ہوئی صدیقی صاحب کی طرف دوڑی، بابا پلیز مجھے کچھ دیر اور رکنے دیں۔ صدیقی صاحب اس کی طرف دیکھے بغیر بولے، اب تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ نور میں دنیا کی نظریں اب اور برداشت نہیں کر پاؤں گا، نہ ہی تم کر پاؤ گی، اس لیے تمہارا جانا ہی بہتر ہے۔ نور چیخی، مجھے دنیا سے مطلب نہیں بابا، میں دنیا کو آپ کی نظروں سے دیکھتی ہوں، مجھے آپ سے مطلب ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ماما چلے گی، آپ مجھے ایسے ہی کیسے خود سے دور کر سکتے ہیں؟
میں بیٹی ہوں آپ کی، آپ مجھ سے اس طرح منہ نہیں پھیر سکتے۔ صدیقی صاحب اس کے پاس آتے ہوئے بولے میں تم سے منہ نہیں پھیر رہا۔ نور دور ہو کر روتے ہوئے بولی آپ مجھے خود سے دور ہی تو کر رہے ہیں بابا، آپ دنیا سے ڈر کر اپنی بیٹی کو درد پہنچا رہے ہیں۔ نور روتے ہوئے بولی ماما کو شاید اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کے چاہتے ہی آپ مجھے خود سے دور کر دیں گے، اس لیے انہوں نے جلدی میرا نکاح کروا دیا، لیکن اب میں اگر اس گھر سے گئی نا بابا تو میں کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ نور نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے تیزی سے کمرے سے چلی گئی۔ صدیقی صاحب سائے پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ شافعہ ان کے برابر میں بیٹھا، آپ پریشان بات ہے، نور صدمے میں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ صدیقی صاحب سر اٹھا کر بولے انسان جو ہوتا ہے وہی کرتا ہے، میں نے بھی آج تک اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، اس لیے اب وہ مجھ سے بدگمان ہو رہی ہے، انسان ہے ہر کب تک برداشت کرے گی۔ شافعہ آگے ہوتے ہوئے بولا تو آپ اس کی بدگمانی دور کر دینا۔ صدیقی صاحب خاموش ہو کے پھر شافعہ کی طرف مڑ کر بولے تم نور کا خیال رکھنا بیٹا۔ شافعہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا بیٹا بولا ہے تو پھر یقین بھی رکھیے۔ صدیقی صاحب اٹھتے ہوئے بولے تم جاؤ دیکھو نور نے سامان تیار کیا۔ شافعہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے باہر آیا، اس کے پیچھے صدیقی صاحب بھی آئے۔ شافعہ نور کے کمرے کی طرف جانے ہی لگا تھا، اس سے پہلے یہ نور دوپٹہ اور ایک کندھے پر چادر پھیلائے ہاتھ میں بیگ لیے باہر آئی، اس کی آنکھیں اور ناک دونوں سرخ تھی۔ شافعہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لیا۔ نور نے نظریں اٹھا کر صدیقی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کے سامنے آئی، ہچکی لیتے ہوئے بولی جا رہی ہوں، واپس نہیں آؤں گی۔ اب صدیقی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھنا چاہا، نور پیچھے ہو گئی اور ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی نہیں اب ضرورت نہیں ہے اس کی، جب ضرورت تھی تب آپ نہیں رکھا، میری ماما چلے گی مطلب میرے سر پر سے سایہ بھی ختم ہو گیا۔ نور تیزی سے باہر کی طرف بڑھی، صدیقی صاحب ڈرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھے۔ شافعہ ان کے قریب آئے، ان کا کندھا تپاتے ہوئے بولا سب ٹھیک ہو جائے گا، نور واپس پہلے جیسی ہو جائے گی۔ صدیقی صاحب نے شافعہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، نور کا خیال رکھنا۔ شافعہ نے اس بات میں سر ہلایا، باہر نکل گیا۔ شافعہ نیچے آیا، نور گاڑی کے پاس ہی کھڑی تھی۔ شافعہ نے نور کا بیگ پیچھے رکھا اور نور کے لیے آگے والی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ نور کو اپنے اغوا ہونے والی رات یاد آئی، نور بیٹھ گئی تو شافعہ بھی آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نور مستقل خاموش تھی، شافعہ بار بار اس کی طرف دیکھتا، ہر کار شافعہ نے ہی اسے مخاطب کیا تم ٹھیک ہو؟ نور نے باہر دیکھتے ہوئے ہی اسباب میں سر ہلایا۔ شافعہ خاموش ہو کر پھر کچھ دیر بعد بولا تم نے کھانا کھایا تھا؟ نور نے پھر کچھ کہنے کی بجائے سے اسباب میں سر ہلایا۔ اس سے خاموشی سے راستہ گزر گیا، وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ شافعہ نے دروازہ کھول کر نور کو آگے چلنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے پیچھے آئے۔ نور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھی۔ نور نے لاؤنج میں نظر دوڑائی، پھر شافعہ کی طرف مڑ کر اس سے پوچھا تمہاری فیملی کہاں ہے؟ شافعہ اس کا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے سانس کھینچ کر بولا میں نے کچھ دن پہلے ہی شفٹ کیا ہے، میں اب اکیلی ہی رہتا ہوں۔ اور تمہارے ماما پاپا؟ شافعہ کندھے اچکا کر بولا وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ نور نے اور کچھ نہیں پوچھا، اسے میری طبیعت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ شافعہ اسے کمرے میں لے کر آیا اور بیگ سر پر رکھ دیا۔ نور نے کمرے کا جائزہ نہیں لیا، اچانک صوفے پر بیٹھ کے شافعہ اسے دیکھا، بولا لگتا ہے تم تھک گئے، وہاں پر واش روم ہے، تم چینج کر لو پھر آرام کر لینا، مجھے ضروری کال کرنی ہے، بالکونی میں ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز لگا دینا۔ وہ جانے لگا تو نور نے اسے روک کر پوچھا تم نے کھانا کھا لیا؟ شافعہ نے مسکرا کر کندھے اچکائے، مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ آئے نور شرمندہ ہوئی، اسے شرمندہ دیکھ کر شافعہ فوراً بولا مجھے بھوک نہیں تھی اس لیے نہیں کھایا، تمہیں کچھ چاہیے ہو تو مجھے آواز لگا دینا۔ نور اسباب میں سر ہلا کر اٹھنے لگی لیکن اس کا سر گم رہا تھا۔ وہ واپس بیٹھ کے شافعہ نے نوٹ کیا تھا، اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی اور اسے کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ شافعہ فوراً آگے بڑھا تم ٹھیک ہو؟ نور صوفے کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے بولی ہاں میں ٹھیک ہوں۔ شافعہ پیچھے ہو گیا، نور اپنا بیگ کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ شافعہ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر باہر آ گیا۔ باہر بالکونی میں آیا اور کرسی پر بیٹھ کر موبائل نکال کر اس نے ٹیبل پر رکھا اور سر ہاتھوں میں دے دیا۔ اتنے سے وقت میں کیا کچھ نہیں ہو گیا؟ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آئی نور اس کی کبھی ہوگی۔ وہ تو آئی نور کے لیے اپنے دل میں ابھرتے جذبات کو بھی کتنی بے رحمی سے نظر انداز کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ کہیں اس کے کسی جذبے کی وجہ سے آئی نور جیسی پاکیزہ لڑکی کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، لیکن ساری دنیا میں اس کی بدنامی کا سبب وہی بن گیا تھا۔ شافعہ نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک لمبا سانس کھینچا، موبائل اٹھا کر ایک نمبر ڈال کیا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد کال اٹھا لی گئی۔ جی مس انم، میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکا، اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اس نیوز کے بارے میں کیا پتہ چلا ہے؟ دوسری طرف سے لڑکی بولی سر یہ تصویریں سب سے پہلے ایک انجان اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پر ڈالی گئی ہے، اس کے بعد سب سے پہلے کسی تاشفا نامی لڑکی نے اسے شیئر کیا ہے اور یہ لڑکی جرنلسٹ بھی ہے۔
شافعہ نے شاکڈ کی کیفیت میں کہا تاشفا۔ دوسری طرف سے لڑکی بولی جی سر، اور دوسری بات یہ کہ جس نیوز چینل نے سب سے پہلے یہ نیوز وہیں پر چلائی تاشفا اسی چینل کے لیے کام کرتی ہے، تو سر سارے شخص تاشفا کی طرف جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر تاشفا نے ڈالی ہو۔ شافعہ کی بو میں تنگی دانت پیستے ہوئے بولا مجھے تاشفا کا نمبر سینڈ کرے۔ یہ بول کر شافعہ نے زور سے موبائل ٹیبل پر رکھا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا تم نے بہت غلط وقت پر غلط جگہ وار کی ہے تاشفا، اب تم صرف دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اتنے میں اس کے موبائل میں میسج ہے۔ اس نے میسج آن کیا، میسج میں موجود نمبر پر کال لگائی۔ کال کچھ دیر تک جاتی تھی پھر اٹھا لی گئی۔ شافعہ کچھ بولتا اس سے پہلے تاشفا اپنی شوخ آواز میں بولی بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، تمہیں پتہ ہے تمہاری کال کا میں کب سے انتظار کر رہی، مجھے نہیں پتا تھا کہ شافعہ وارسی کی سروس اتنی سلو ہے، مجھے تو لگا تھا کہ ادھر یہ نیوز ٹی وی پر چلے گی اور ادھر شافعہ وارسی کی کال میرے پاس آئے گی۔ بعد کے اختتام پر شافعہ نے کہہ لگایا۔ شافعہ دانت پیس کر بولے تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تاشفا مسکراتے ہوئے باہیں اسکا کر بولی تم نے ہی تو کہا تھا کہ کچھ نیا کرو۔ تاشفا تو میں نے کچھ نیا کر دیا، تمہیں پسند نہیں آیا کیا؟ شافعہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر چیخا تمہارا جو بھی مسئلہ تھا میرے ساتھ تھا، تو تم نے آئی نور کی تصویریں کیوں چلوائی، اس حساب میں اس کو کیوں شامل کیا؟ تاشفا گردن ہلاتے ہوئے بولی بہت برا لگ رہا ہے اس لڑکی کے لیے، تکلیف ہو رہی ہے تمہیں، تمہاری کچھ لگتی ہے وہ اسے، تو میں نے ڈنر والی رات ہی تمہارے ساتھ دیکھا اپنے نشانے پر لے لیا تھا۔ شافعہ سر جھکاتے ہوئے بولا کیا ملا تمہیں یہ سب کر؟ تاشفا ہنسی کیا ملا مجھے بہت سکون ملا تمہیں اس طرح بے بس دیکھا، اور ہاں ایک اور بات، نیوز چینل پر تم جو جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہو نا کہ وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے، تو اس جھوٹی خبر سے تم خود کو ہی کنویں کی طرف دھکیل رہی ہو۔ شافعہ نے بم میں اٹھا کر دل میں سوچا تو یہ اب تک سمجھ رہی ہے کہ آئی نور اور میرے نکاح کی خبریں جھوٹی ہے۔ اب وار کرنے کی بات شافعہ کی تھی اور دنگ رہنے کی بات تاشفا کی۔